بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی اور انہیں مکالمے کے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جو ہے یہ بات دھیرے دھیرے پورے شہر میں پھیلنے کے بعد بادشاہ کو معلوم ہوا، جو اس وقت کا حاکم تھا، بادشاہ تھا، اور یہ بادشاہ بہت ہی ظالم و جابر تھا۔ یہ لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرواتا تھا، اپنے لیے سجدہ کرواتا تھا۔ تو جب انہیں معلوم ہوا کہ ایک شخص ہے ابراہیم نام کا، وہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا، کسی کو سجدہ نہیں کرتا، تو بادشاہ جو ہے چراغ پا ہو گیا، غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور اس کے بعد اس نے ان سے مکالمے کے انداز میں اور غرور اور فخر و تکبر میں بات کی اور کہا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی منطقی جواب دیا اور کہا کہ جو تمہارا رب ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ بتاؤ پھر تمہارا رب کون ہے؟ تو اس نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ اللہ کون ہے؟ آپ نے کہا کہ اللہ وہ ہے جو مارتا ہے، جلاتا ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس نے کہا کہ میں یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں، اور کیا تم اس کو دیکھنا چاہو گے؟ تو اس نے یہ کیا کہ دو شخص کو بلایا، ایک شخص کو قتل کروا دیا اور ایک شخص کو چھوڑ دیا، اور کہا کہ دیکھو میں نے بھی مار دیا اور جلا دیا، میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور ایک شخص کو زندہ چھوڑ دیا۔ کیونکہ جب انسان غرور میں ہوتا ہے، فخر میں ہوتا ہے، تو اس کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں اور وہ ایسی حرکتیں کر ڈالتا ہے جس کے بارے میں وہ سمجھ بھی نہیں پاتا کہ وہ بیوقوفی پر منحصر ہے یا کس عقل مندی پر منحصر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، اللہ تبارک و تعالی سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اس کو تو تم اس کو جو ہے پچھم سے نکال کے لے کے آؤ۔ اللہ تعالی سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو تم اس کو مغرب سے لے کے آ جاؤ، اس کو مغرب سے نکال کے ہمیں دکھا دو۔ اور یہ چیز انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ چاند، ستارے، سورج اور دیگر مخلوق کو جو اللہ کے حکم کے تابع ہے اپنے حکم سے ادھر سے ادھر کر دے، سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال دے، مغرب کے بجائے مشرق سے نکال دے۔ یہ بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ بات اس کے اوپر گراں گزری اور وہ اس میں ہار گیا اور اس کام کو انجام نہیں دے پایا، تو وہ اس پر نادم و شرمندہ ہوا۔ پھر اس کے بعد کیا عمل ہوا اور اس کا کیا رد عمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ اس کو پڑھیں گے۔ امام الملکی، امام ان کے معنی سامنے، ملک ان کے جمع ملوک، بادشاہ، امام الملکی بادشاہ کے سامنے،
کان فی المدینۃ ملک کبیر جدا، مدینۃ کی جمع مدائن، شہر کے معنی میں، ملکن کی جمع ملوک، اور شہر میں ایک بہت ہی ظالم، ایک بہت ہی بڑا بادشاہ تھا، وہ ظالم جدا، بہت ہی بڑا ظالم، بہت زیادہ ظلم کرنے والا۔ وَكَانَ النَّاسُ يَسْجُدُونَ لِلْمَلِكِ، اور لوگ بادشاہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے، بادشاہ کے لیے سجدہ کرتے تھے۔ وَسَمِعَ الْمَلِكُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ يَسْجُدُ لِلَّهِ وَلَا يَسْجُدُ لِأَحَدٍ، اور بادشاہ نے سنا کہ ابراہیم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، اور کسی کے لیے سجدہ نہیں کرتا، کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا۔ فغضب الملک وطلب ابراہیم، طلب یطلب طلباً کے معنی بلانا، بادشاہ غصہ ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا، بلایا۔ وجاء ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام آئے۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، من ربک یا ابراہیم، تمہارا رب کون ہے ابراہیم؟ قال ابراہیم ربی اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے۔ قال الملک من اللہ یا ابراہیم، بادشاہ نے کہا کہ اللہ کون ہے اے ابراہیم، اے ابراہیم اللہ کون ہے؟ قال ابراہیم الذی یحیی و یمیت، اللہ وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، جو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا، انا احیی و امید، میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی جلاتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ ودعا الملک رجلا وقتلہ، دعا یدعو دعوتا، دعوت دینا، بلانا، اور رجل کی جمع رجال، آدمی، قتل یقتل قتلا کے معنی قتل کرنا۔ بادشاہ نے ایک آدمی کو بلایا اور اس کو قتل کر دیا۔ وَدَعَا رَجُلًا آخَرَ وَتَرَكَهُ، اور دوسرے آدمی کو بلایا اور اسے چھوڑ دیا۔ ترک یترک، ترکن کے معنی چھوڑنا، آخر دوسرا۔ وَقَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ، اور کہا کہ میں بھی مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں۔ قتلت رجلا، میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ وترکت رجلا، اور میں نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا۔ وکان الملک بلیدا جدا، بلید کے معنی بے وقوف، ناہنجار، جو عقل سے خالی ہو، عقل سے عاری ہو۔ بادشاہ بہت ہی بے وقوف تھا، بلیدا جدا، بہت ہی بے وقوف تھا۔ وکذالک کل مشرک، اور اسی طرح سے ہر مشرک بے وقوف ہوتا ہے۔ واراد ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا، ان یفہم الملک، کہ بادشاہ کو سمجھائے، ویفہم قومہ، اور اپنی قوم کو سمجھائے۔ فقال ابراہیم للملک، تو ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، اتا یأتی اتیانا باسلے کے ساتھ لانا۔ اللہ تبارک و تعالی سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو تم اس کو مغرب سے لے کے آ جاؤ۔ مشرق کے معنی پورب اور مغرب کے معنی پچھم۔ تو
اللہ تبارک و تعالی سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو تم اس کو مغرب سے نکال لے آؤ. فتحیر الملک وسکت، تو بادشاہ جو ہے بھجکا ہو گیا، وہ حیرت زدہ ہو گیا اور خاموش ہو گیا. وخجل الملک، اور بادشاہ شرمندہ ہوا. وما وجد جوابا، اور اس نے کوئی جواب نہیں پایا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یہ 10واں سبق کمپلیٹ ہو گیا ہے قصص النبیین جزء اول کا. اب انشاءاللہ اس کے بعد 11واں سبق دعوت الوالدی کے نام سے ہے. اس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو بھی دعوت دینے کی کوشش کی ہے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ آپ نے اپنے والد محترم کو کیسے دعوت دی اور ان کو کیسے سمجھایا.